اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد۔ مومنین، اس وقت پوری دنیا میں جو فلسطین اسرائیل کی جنگ ہے، پوری دنیا اس سے آگاہ ہے، اور فلسطین میں اور بالخصوص غزہ میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، گھر برباد کر دیے گئے، بچے جو ہیں ہسپتالوں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، سکولوں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، اور ایک بڑے پیمانے پر تباہی جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے۔ اور اس ظلم پر جو مسلمان ہیں، جو کلمہ رسول کا پڑھنے والے ہیں اور وہ مظلوم ہیں، اور ان کے حق میں مسلم ممالک آواز نہیں اٹھا رہے، ان کے حق میں عالمی طاقتیں ان کی مدد نہیں کر رہیں، ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور مسلمان حکمران مسلم امہ کردار ادا کرے اور ان کے نصرت اور مدد کے لیے آگے بڑھے، اور ان یہودیوں کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو نبی کریم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے رب نے یہ فرمایا۔ در حقیقت یہ حدیث قدسی ہے جس کو نبی کریم بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے، عزتی و جلالی لأنتقمن من الظالم فی عاجلہ و آجلہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظالم سے انتقام ضرور بر ضرور لوں گا۔ اور اگلا جملہ بڑا ہلا دینے والا ہے، وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا فَقَادَرَ أَن يَنْصُرَهُ وَلَمْ يَنْصُرُهُ۔ اور فرمایا میں اس شخص سے بھی انتقام لوں گا، ان لوگوں سے بھی میں انتقام لوں گا جنہوں نے کسی مظلوم کو دیکھا اور اس مظلوم کی نصرت اور مدد پر قادر تھے، اور اس مظلوم کی انہوں نے کوئی نصرت نہ کی، کوئی مدد نہ کی، میں ان سے بھی ضرور بر ضرور انتقام لوں گا۔ اور مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الناس، وہ تو حدیث قدسی تھی، وہ رب کا فرمان تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں جو ظلم کر رہا ہو، اور پھر وہ لوگ اس ظالم کا ہاتھ نہ روکیں، اس کو ظلم سے نہ روکیں، تو نبی کریم فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب ان لوگوں کو بھی گھیر لے جو اس ظلم پر سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور مدد کر سکنے کے باوجود وہ ان یتیموں کی، ان مظلوموں کی، ان بے نواؤں کی مدد نہیں کر رہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کا عذاب ان پر بھی آ جائے گا۔ اور یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اپنی اولاد کو وصیت کی تھی جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو، کہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے دیکھیے مومن کا بھائی ہے، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، پوری دنیا میں رہنے والے مومنین مسلمان ایک دوسرے کے بھائی قرار دیے گئے، جسد واحد کی طرح قرار دیے گئے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اور مومنین کرام، وہ چھوٹی سی آبادی یہودیوں کی، صہیونیوں کی، پوری دنیا میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلم امہ کے جو حکمران ہیں وہ ان مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی کریم نے یہ فرمایا من اخذ للمظلوم من الظالم، جو مظلوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھے اور ظالم کے ہاتھ کو روکے، اور ظالم سے بدلہ لے مظلوم کا، کان معی فی الجنت مصاحبہ، وہ جنت میں میرا مصاحب ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور یاد رکھیے ظالم تو ظالم ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کرنا، ظالموں کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ظالم کے حامی بھی نہ بننا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ ہم تو رب کریم سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام
ان مظلوم فلسطینیوں کی تو خود نصرت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور ان ظالموں کے ظلم پر خاموشی اختیار کرنے والے اور راضی رہنے والوں کو بھی انہی ظالموں کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔